من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. صدق الله مولانا العظيم. 18واں پارہ سورۃ النور، آیت نمبر 27 سے لے کر انشاءاللہ العزیز 30 تک کا ترجمہ عرض کرنا ہے. پچھلے درس تک اللہ رب العزت نے احکام زنا، حد زنا اور قذف کے احکام اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کے متعلق بیان کیا، اور یہاں سے اللہ رب العزت ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں جو زنا کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں، تاکہ اللہ راستہ ہی بند کرنا چاہتے ہیں اس بے حیائی کا. تو اللہ نے کچھ احکام دیے. پہلا حکم یہ دیا کہ اے ایمان والو، اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیا. ایسی منہ اٹھائے نہ گھس جایا کرو، بلکہ پہلے انہیں اطلاع دیا کرو. پتہ نہیں وہ کس حال میں ہیں، ملنا چاہتے ہیں نہیں ملنا چاہتے. تو اگر یہ اجازت نہ دی جاتی، بغیر بتائے گھس آتے، تو پتہ نہیں کیا ہوتا. وہ کون کون سی تہمتیں اور کون کون سے الزامات لگتے اور کون کون سی سطر اور پردے کھل جاتے. اس لیے اللہ نے حکم دیا اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں بھی، چاہے اگر تمہارے والدین کی رہائش الگ ہے، تمہاری الگ ہے، اپنے والدین کے کمرے میں بھی بغیر اجازت کے نہ، اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں ان تمام کے کمروں میں بغیر اجازت کے نہ جایا کرو. اور اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا. فرمایا حتی تستانسوا، پہلے دروازے پہ جا کے اجازت لو. اور اجازت کیسے لینی ہے؟ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، پہلے ان گھر والوں کو سلام کہو. اگر سلام کا جواب آ جائے ٹھیک، نہیں تو دوبارہ سلام کہو. اگر دوبارہ سلام کا جواب آ جائے اجازت لو اور چلے جاؤ. اگر نہیں آیا تیسری دفعہ سلام دو. اگر تیسری دفعہ بھی آپ کو سلام کا جواب نہیں ملا، پھر تنگ نہ کرو، واپس چلے جاؤ. اجازت مل جائے، سلام کا جواب مل جائے، پھر چلے جاؤ. فرمایا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم یاد رکھو اور نصیحت پکڑو. اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا میں اندر آ جاؤں. سلام نہیں دیا. اب پورے اجازت لینے کا طریقہ آپ نے بتایا، پہلے سلام کہو اور پھر اجازت لو. اس نے پہلے اجازت لی، سلام ہی نہیں کہا، میں اندر آ جاؤں. آپ نے اپنے غلام سے کہا اسے جا کر پہلے باہر بتاؤ کہ اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے. اسے کہو پہلے سلام کرو پھر اجازت مانگو. آپ کی یہ بات باہر کھڑا شخص سن رہا تھا. اس نے اس آدمی کے چلے جانے کے بغیر ہی آپ کو سلام دیا اور اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی. فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر اس گھر میں کوئی بندہ ہی نہ ہو، خالی گھر ہو، فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، پھر بھی گھر میں نہ جاؤ بغیر اجازت لیے. خالی گھر میں بھی جہاں کوئی نہیں رہتا یا کوئی بندہ رہتا ہے لیکن ابھی موجود نہیں ہے موقع پہ، فرمایا پھر بھی نہ جاؤ.
وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، آگے ایک اور حکم دیا، اگر تم نے سلام کیا، اجازت مانگی، اندر سے جواب آیا ارجعوا، چلے جاؤ، آج ہمارا ملاقات میں دل نہیں ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَارْجِعُوا، پھر لوٹ جایا کرو۔ پھر یہ نہ کہا کرو میں اتنی دور سے آیا ہوں اور تیرا نخرہ ہی نہیں ختم ہو رہا، تو ملنا ہی نہیں چاہتا، اتنا متکبر ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ادب یہ سکھلایا کہ خواہ مخواہ کسی پر بوجھ نہ ڈالو، نہیں ملنا چاہتا چلے جاؤ، اس کی طبیعت نہیں ہوگی۔ فرمایا واللہ بما تعملون علیم، اللہ نے یہ جو احکامات دیے ہیں تمہیں اور یہ جو آداب سکھلائے ہیں، یہ ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے بتلائے ہیں۔ تو جو اللہ نے بتایا تمہیں سکھایا وہ تمہارے لیے ہر حال میں بہتر ہے۔ فرمایا لیس علیکم جناح، کچھ گھر وہ ہوتے ہیں جو عوامی ہوتے ہیں، وہاں کسی خاص بندے کی رہائش نہیں ہوتی، مسافر خانے ہو گئے، مسجدیں ہو گئی، مدرسے ہو گئے، خانقاہیں ہو گئی، سرائے اور ہوٹل وغیرہ ہو گئے۔ فرمایا یہ عمومی جگہ ہیں، ان میں جانے کے لیے اجازت ضروری نہیں ہے، بغیر بتائے جا سکتے ہیں۔ یہ عوامی جگہ ہیں، ان میں ہر ایک کا نفع موجود ہوتا ہے، ہر ایک کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں بغیر بتائے چلے جایا کرو، خلاف ادب نہیں ہے۔ فرمایا لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جاؤ بغیر اجازت کے، غیر مسکونۃ، جہاں کسی ایک خاص بندے کی رہائش نہیں ہوتی، فیہا متاع لکم، ان گھروں میں تمہارے کام ہوتے ہیں، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، باقی جو تمہارے دل کی باتیں ہیں جو تم باہر ظاہر کر دیتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ اس حکم کے بعد اللہ نے ایک اور حکم دیا، اور وہ حکم کیا ہے کہ بد نظری نہ کرو۔ یہ زنا کی سب سے پہلی سیڑھی ہے، بد نظری کرو۔ اللہ نے جہاں زنا کے سد باب کے لیے اور احکامات بیان کیے، وہاں اللہ نے اس سوراخ کو بھی بند کیا، بد نظری نہ کرو۔ زنا کی پہلی چیز جو رغبت دلائے گی اور زنا تک پہنچائے گی وہ یہ نظر ہے، وہ نظر سے چیز گزرے گی تو دل تک پہنچے گی۔ تو اللہ نے پہلی حکم دے دیا، میرے محبوب ایمان والوں سے کہہ دو یغضوا من ابصارہم، نظریں جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے سطر کو محفوظ رکھیں، حفاظت میں رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت خود کریں، اپنے سطر کو خود محفوظ رکھیں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت بڑی پاکیزگی ہے، اسی سے تزکیہ نفس اور تقوی ملے گا کہ تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو، نظریں جھکا کے رکھو۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا عن نظر الفجار، اگر اچانک غیر محرم پہ نظر پڑ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ قصدن، ارادتن اور اختیار سے نہ ہو، اچانک نظر پڑ گئی کسی غیر محرم تو فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اصرف بصری، اللہ کے رسول نے فرمایا پھر فوراً اپنی نگاہ پھیر لو۔ اگر پہلی دفعہ اچانک پڑ گئی تو وہ تمہارے اختیار کے بغیر تھی، تمہارا ارادہ بھی نہیں تھا، قصد بھی نہیں تھا، اللہ نے معاف کر، لیکن پہلی دفعہ اگر دیکھ کر تمہیں چیز اچھی لگی اور پھر دیکھنے ہی لگ گئے تو فرمایا پھر گناہ ہو۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا پہلی دفعہ دیکھنے کے بعد اچانک نظر پڑ جائے تو آپ نے فرمایا چہرہ پھیر لو، اور اس چہرہ پھیرنے اور نظر پھیرنے پر بھی بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة ثم يغض بصره الا احدث الله له عبادة يجد حلاوتها، آپ نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی عورت کے محاسن اور حسن کو دیکھے اور پہلی دفعہ نظر اٹھائے اور بغیر ارادے اور اختیار کے وہ اس کی دل میں بیٹھ جائے، اچھی لگ جائے، لیکن اللہ کا حکم یاد کرتے ہوئے یغض بصرہ، اپنی نگاہ پھیر لے اور جھکا لے، تو آپ نے فرمایا اس کے عوض اور صلے میں اللہ کیا دے گا؟ احدث اللہ لہ عبادتا، اس کے لیے اللہ ایسی عبادت پیدا کرے گا جو اسے مزہ اور مٹھاس دے گی۔ کیوں کہ پہلے جو اس نے اپنی خواہش نفس پوری کرنے پر جو مزہ ملنا تھا
کہ عورت کو دیکھتا اور مزے لیتا شہوت کے، اس نے اس مزے کو ترش کر دیا اور ختم کر دیا، تو اللہ اس کے بدلے میں عبادت کا ایسا مزہ دے گا جو اس مزے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی نظریں جھکا کے رکھو، اس پہ اللہ نے بڑا اجر دیا۔ ایک اور روایت میں یہ فرمایا 3 ایسی نگاہیں ہیں جن پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر، 3 ایسی نگاہیں۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا حرمت النار علی عین سہرت فی سبیل اللہ، پہلی وہ آنکھ جس پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کی، وہ آنکھ ہے جو اللہ کے راستے میں جاگتی رہی، پہرا دیا، اللہ کی راہ میں اس نے رات جاگ کر گزاری، اس آنکھ پہ اللہ نے جہنم کی آگ حرام کی۔ اور نمبر 2 فرمایا عین دمعت من خشیت اللہ، اس آنکھ پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے جو آنکھ اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑے، آنسو آ جائے۔ اور نمبر 3 فرمایا حرمت النار علی عین غضت عن محارمها، اس آنکھ پر بھی اللہ نے جہنم کی آگ حرام کی جو آنکھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھ کے فوراً جھک جاتی ہے، پھر اٹھی نہیں رہتی، جھک جاتی ہے، اس آنکھ پر بھی اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی۔ اس کا بہت بڑا اجر ہے، اور اس کے عوض میں اللہ عبادت دے گا، ایسا سکون دے گا، ایسی تسکین دل میں پیدا کرے گا جو مزہ حرام میں نہیں ہے، اللہ وہ مزہ حلال میں بنائے گا۔ لیکن اس کے لیے تھوڑی مشقت کرنی پڑے گی، ایک دفعہ اپنے نفس کو قابو رکھنا پڑے گا، ایک دفعہ اپنے نفس کو دبانا پڑے گا، ورنہ اگر ایسے نہ کیا تو اللہ نے لعنت بھی کی ہے۔ فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اس دیکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، اور جس چیز کو دیکھ رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ اب دیکھنے والے پر اللہ کی لعنت تو سمجھ آتی ہے، یہ گناہ کر رہا ہے، غیر محرم کو دیکھ رہا ہے، سطر کی طرف اپنی نظر اٹھا رہا ہے، اس پر تو سمجھ آتی ہے اللہ کی لعنت ہے، یہ گناہ کر رہا ہے۔ جس کو دیکھ رہا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے کہا ہے کہ مجھے دیکھ۔ تو یہ بات اس وقت ہے کہ جب جس کو دیکھ رہا ہے وہ بھی رضا اور خوشی سے دیکھنے کی اجازت دے دے۔ اور آج کل ایسی ہے، عورتیں کیوں بن سور کے باہر نکلتی ہیں؟ اپنے شوہر کے لیے نکلتی ہیں، بازار میں کوئی شوہر بیٹھا ہے کہ اس کے لیے بن سور کے نکل جائے۔ آپ نے فرمایا عورت تو اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے لیے بناؤ سنگار کریں گے۔ اگر کوئی عورت اس لیے بناؤ سنگار کر کے، خوشبو لگا کے، زیب و زینت کر کے باہر نکلتی ہے کہ مرد مجھے دیکھے، تو آپ نے فرمایا وہ ایسی یعنی زانیہ ہے، وہ بدکارہ ہے۔ تو عورتیں جو باہر بن سور کے جاتی ہیں، کیوں جاتی ہیں؟ اسی لیے کہ لوگ ہمیں دیکھیں، اسی لیے کہ ہم اچھی لگے۔ تو ایسی عورتوں پر بھی آپ نے فرمایا جن کو مرد دیکھیں گے، دیکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، اور جسے دیکھ رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ میرے محبوب ایمان والوں سے کہہ دو یغضوا من ابصارہم، جھکا کے رکھیں اپنی نگاہیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے بہت پاکیزگی ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ باقی اگر ظاہر میں تو عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، لوگوں سے چھپ جائیں گے، لیکن جو وہ کر رہے ہیں اللہ اچھی طرح خبر رکھتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو وہ ہے جو آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے، وہ دلوں میں اٹھنے والے خیالات سے بھی واقف ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں تم سے بے خبر نہیں ہوں، لوگ نہ دیکھ رہے ہو، تمہیں موقع مل ہی جائے، لیکن میرے علم سے تم چھپ نہیں سکتے۔ دعا اللہ عمل کرنے کی توفیق۔